بہت بڑا کام ہوتا ہے حج انتظام. بدقسمتی سے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ریلیجیس افیئر کا بھی ممبر ہوں. سر میری روح کانپ گئی, میں لرز اٹھا جب ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس سال 70,000 کے قریب حج کرنے والے حاجی وہ حج کی سعادت حاصل کرنے سے رہ گئے. سر بحیثیت غیر مسلم بھی میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ میں چلو بھر پانی ہوتا میں ڈوب مرتا سر, مگر ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں کہتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے, تو ان ایسے لوگوں کے لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے رنگے کیے بہت سے لوگوں نے, جن کے جو حج کرنا چاہ رہے, بہت سی بیوائیں عورتیں تھیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنا زیور بیچ کر ہم نے کہا حج پر جائیں, مگر ان کے اقربا پروری, متکبرانہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے 70,000 پاکستانی حج کی سعادت سے محروم ہو گئے. ان کی بددعائیں نہیں لگے گی, ان کے بچوں کی بددعائیں نہیں لگے گی سر, مگر ہم یہاں پر اس طرح سے آنکھیں چھپا کر بیٹھے. ان کے یہ میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. پی ایم صاحب نے کمیٹی بنا دی, وہ کمیٹی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا کسی قسم کا. یہ بیوروکریٹ, سر میں اس چیز کا گواہ ہوں. 31 دسمبر کو ریلیجیس افیئر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. ہم جو ٹورسٹ ٹریول آفیسران ہوتے ہیں, جو ٹورسٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں, انہیں اور گورنمنٹ کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں, مگر دونوں طرف سے ضد بازی, اقربا پروری. اور سر ایک چیز کا انکشاف کر رہا ہوں کہ جو 70,000 کے قریب جو حجاج جو جانے والے تھے, انہوں نے پیمنٹیں دی ہوئی ہیں, انہوں نے ان ٹورسٹ آپریٹرز کو پیمنٹیں دی ہوئے, ان کو ابھی تک پیسے واپس نہیں ملے. اور یہ میری پیشن کو یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے بھی رل جائیں گے, اور جب ان کو پیسے ملیں گے اس میں کئی کٹوتیاں ہوں گی. سر یہ اس طرح سے سر آپ اس میں سر ٹائم کیا یہ سر اہم بات ہے, آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے حضور آپ کی بھی پیشی ہوگی. سر اس طرح سے یہ نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں غریبوں کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے. سر بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. 19 منٹ بولے سر 19 منٹ تو میں موضوع پر سر میں کبھی بھی وہ نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. پارلیمنٹری لیڈر, آپ کو تو 7 منٹ سر ابھی 1 منٹ مجھے جی. تو کیوں آپ بیچ میں کیوں محترمہ, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں اس محترمہ کو کیا تکلیف ہے, یہ ہمیشہ 10 گھنٹے بولتی ہے. ہم نے بولا ہے آپ کیوں اس طرح سے, آپ جو حجات کے خلاف ہے محترمہ, تو کیوں بول رہی ہے؟ آپ انہیں بھی روکے نا. بھائی غلطی ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے سر, میں آپ لکھ لیں, اس سے جو پبلیکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں مخالفت میں بھی اسپیچ کروں مگر ووٹ پھر بھی حکومت کا ہوگا. تھینک یو سر, منافقت نہیں ہونی چاہیے. سر بجٹ پر آتے ہیں. بجٹ سے پہلے ہمیں یہ سر اتنے بڑے بکس دیے جاتے ہیں, اتنے بڑے بکس دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10-12 دن میں آپ یہ بک پڑھ کر ان پر بتائیں کہ عوام دوست بجٹ ہے, عوام دشمن ہے, کیا ہے. تو میں سر حلفیہ کہتا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھیوں نے پڑھا ہوگا نہیں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان بکس کو میں نے 1% بھی نہیں پڑھا, 1% بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اتنی لمبی چوڑی بکس کون پڑھے گا سر, یہ اتنی لمبی چوڑی بکس. پھر ہم آتے ہیں ادھر آ کر ارستو بنتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر اسپیچ کر رہے ہیں. سر اب آتے ہیں جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی فرمایا تھا پچھلی تقریر میں, اور میں بھی اکثر کہتا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو کر کہتا ہے. سر ہمارے بجٹ کا اس دفعہ بھی 50% سود کی ادائیگیوں میں, سود کی ادائیگیاں جنہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, ہمارا 50% بجٹ اللہ کے ساتھ جنگ میں دیا جاتا ہے, جونگ دیا جاتا ہے. سر 50% بجٹ.
پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیسے ترقی کرے گا. جب آپ 50% بجٹ سودوں میں دو گے اور سود در سود لیتے جائیں گے اور سود پر سود دیتے جائیں گے تو خاک ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہم اسی طرح سے گرتے جائیں گے. سر اس دفعہ بھی کہا گیا, ہمیشہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جی آئی ایم ایف نے لون منظور کیا. آئی ایم ایف نے لون کوئی مفت میں منظور نہیں کیا, وہ اس پر سود لیتا ہے. سر سود کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. سود کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. ہمارے جو نا ہندو مذہب میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جسے بنیا کہتے ہیں, اس کا کام ہوتا ہے سود لینا. ایک سیکنڈ, I make an announcement. This house welcomes the students, faculty, members of the Sharia and Law International Islamic University, Islamabad, who are sitting in the visitors gallery. اب ان کو پتہ ہوگا, اب دمیش کمار بات کر رہے ہیں. جی سر, وہ سر اب تسلسل وہ رہ جاتا ہے بیچ میں, اب آپ نے پھر نہیں ٹوکنا کہ بھائی وہ جی بالکل جی سر, بہت بہت شکریہ. تو سر اب ہم قرض چکانے کے لیے قرض لیتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ہم ہندو مذہب میں ایک قوم ہوتی ہے بنیا. بنیے کا کام ہوتا ہے سود خوری, جس کی وجہ سے ہم ہندو مذہب میں بھی اس کو بہت ہی نچلے درجہ دیتے ہیں کہ یہ سود خور ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کہتے ہیں نا کہ مسلم میں سود حرام ہے, تمام مذاہب میں سود حرام ہے, ہم میں بھی حرام ہے. ہم اسے بلکہ بنیوں سے شادی کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. سر بنی کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اگر برباد کرنا ہو تو اس کو ایزی طور پر سود دے دیتا ہے, پھر اس کی جائیدادیں گروی رکھ کر اس کو روڈ پر لے آتا ہے. یہی کام آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اور آئی ایم ایف ہمارے تمام لوگوں کو ایزی لگتا ہے کہ ہم سود کے پیسے لے کر, سود کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک, اگر آپ سود لیں اس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں, اس سے آپ انفراسٹرکچر اچھا بنائیں, اس سے ملک کی ترقی کریں تاکہ اسے کوئی ریٹرن آئے. مگر ہمارے ہاں جو سود پر ہم پیسے لیتے وہ ہم عیاشیوں میں تباہ کر دیتے, اڑا دیتے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ اب بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اس سود کی وجہ سے ہم کافی جگہوں پر بلیک میل ہوتے ہیں, اور ہمیں وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اگر جی یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کا امداد بند کر دیں گے, ہم آپ کی جو آئی ایم ایف سے جو قرضہ ہے وہ بند کر دیں گے. سر اس لیے قرآن شریف میں جو آیا ہے سود کے خلاف, میں اس چیز پر بحیثیت غیر مسلم بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے. سر اب آتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ. میں اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ بلوچستان میں جو خونی شرائط تھی N25, میں سر ایک تجویز کی طرف سے آتا ہوں, ایک تجویز دوں گا بلوچستان کے حوالے سے, صرف ایک تجویز, بس اس کے بعد وائنڈ اپ کرتا ہوں. سر میں شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کہ انہوں نے ابھی مجھے بھائی نے بتایا کہ 4 ارب روپے اقلیتی برادری کے لیے رکھے ہیں. میرا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ 5,000 ارب کا بجٹ ہے پنجاب کا, اگر اس میں 5,000 کے بجٹ میں سے 0.5% بلوچستان کے عوام کے لیے مختصر کرے تو بلوچستان میں پنجاب کا ایک نیک نامی جائے گی. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب.